بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي والذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم صلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم صلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب الرسول وزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين العربي حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال معصوم عليه الصلاة والسلام ولایتی خیر من ولادتی صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم علی مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھوری کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص و شمار فرمائے دنیا کی جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہے خدا و عزاداروں کے جان مان عزت و عبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین دشمنان حق سیدہ دشمنان حرمت سعادات کو خدا نے اس کو نابود فرمائے خدا نے اپنے عزائم میں ناکام مراد فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے اس وبا سے پروردگار انسانیت کو نجات عطا فرمائے بالخصوص مولا کے ہر ماتمی کو محفوظ فرمائے جس سید کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے نیت فرمان جزا پروردگار کے درجات کو بلند فرمائے پروردگار میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے تمام عقیدہ علماء بالخصوص آقا موسوی کا سایہ خدا تا ظہور حضرت حجت ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما صلوات پڑھے سے مل کر محمد اگر تو کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ درود نہ پڑھ کے وہ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھتا ہے تو یہ اس کی خوش فہمی اور غلط فہمی حقیقت میں عزت محمد اور آل محمد پہ درود کی تلاوت سے عطا ہوتی ہے اس لیے سب آواز بلند با جماعت درود کی تلاوت کریں امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ کے تلاوت درود سے آپ کی تھکاوٹ کا احساس بھی ہو رہا ہے
اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی صبح سے کوئی 800-900 کلومیٹر کا سفر کر کے حاضر ہوا ہوں. حکم تھا اپنا صاحبان کا بالکل ایک بانی کی حیثیت سے. بس جتنی دیر آپ متوجہ ہو کے سنیں گے، بہت بولنے والا خطیب مجھے شام کی ملکہ نے بنایا نہیں ہے. تو جیسے ہی دیکھوں گا کہ آپ تھکنا شروع ہوئے تو مسائل کا ایک فکرہ پڑھ کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا، جو کہ مجلس کے بعد وہ عبادت ہوتی ہے کہ میرے عقیدے میں اس سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے. لہٰذا میں زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا. بس جتنی دیر آپ توجہ سے سنیں، میں یہاں ممبر کی بلندی سے اپنے حصے کی خیرات طلب کروں گا. اگر آپ کے ہاتھ یہاں سے اٹھ جائیں گے تو آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے نہیں بلکہ اپنے حصے کی خیرات طلب کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں گے. بس میری بات سمجھ میں آئے تو مجھے تنہائی کا احساس ہونے دیجیے گا. پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ہادی ایسے عطا کیے ہیں کہ علی سے لے کے سرکار قائم مولا تک ہم کسی بھی شہنشاہ کا ذکر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرتے. سلامت و شاد و آباد رہے. ایک اگر زحمت کریں گے جگہ میرے ساتھ میں تنگ نہیں کروں گا، آپ کو کتاب دیں مجھے، بس ایک دفعہ درود پڑھے اور تھوڑا سا آگے آ جائے گا، جس کا ماحول اچھا بن جائے گا. باقی مجھے جو ہے وہ بالکل بانی کی حیثیت سے ہوں، کوئی داد وغیرہ کے لیے آپ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ داد دیجیے گا. بس ایک تھوڑا ماحول بن جائے گا، آپ کو سننے میں لطف آئے گا، مجھے حاضری کرنے میں. میں نے کہا ایک دفعہ سلوات پڑھے سمجھ کروا آواز سے بلند بلند. جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کہ خدا نے ہمیں شہنشاہ اس میں دیے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی شہنشاہ کا ذکر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرتے. آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے جملے کو دہرا کے اور آسان کر دیتا ہوں. خدا نے یہ طرح امتیاز صرف ہمارے سر سے سجایا ہے کہ ہم سرکار علی بادشاہ سے لے کے اپنے مولا قائم تک اسپیکر سے ہر شہنشاہ والدہ کا کردار بھی پڑھ سکتے ہیں. دشمن علی تو اپنے پیر کے باپ کا نام بھی نہیں پتا. سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے. وہ جتنے نوجوان میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں اتنے بھی ہم سفر مل گئے تو میں آنے کا حق ادا سکوں گا. بزرگوں سے دعا میں سے مل جائے گی. یہ دن جو گزرے، یہ دن منصوب ہے باب الہوائے جو اللہ کے ساتھ ابو سوالے سے حکم بھی ہے، من کتابہ میں گنجائش نہیں ہے. کوشش کروں گے تو چار رائز میں نے کہا کہ ہر جو بھی بندہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہے، نبی کی رسالت کا قائل ہے، قرآن سب کی تلاوت کرتے، شیعہ بھی قرآن پڑھتے، سنی بھی قرآن پڑھتے، دیوبندی بھی قرآن پڑھتے. لیکن کبھی دنیا نے سوچا ہے کہ آخر قرآن سب پڑھتے پھر نماز کا طریقہ سب کا مختلف کیوں ہے؟ اللہ اکبر. یہ روزے کے احکام سب کا مختلف کیوں ہے؟ یہ زکات کا نصاب سب کا مختلف کیوں ہے؟ یہ حج کا طریقہ سب کا مختلف کیوں ہے؟ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، پھر احکامات بھیا کیوں نہیں ہوتے؟ بات اور آپ ساتھ کر دو. آپ کسی سنی سے بھی پوچھیں نا کہ تیرے عقیدے پہ دلیل کیا ہے تو وہ بھی قرآن کی آیت سنائے گا. کسی دیوبندی سے جو کہتے ہیں کہ وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان سے بھی پوچھیں گے نا کہ آپ وسیلے کے قائل کیوں نہیں ہوئے تو وہ بھی روایت نہیں، وہ آپ کے ساتھ سے سورہ حق کی آیت تلاوت کر دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میری بندگی کرو، مجھ سے مدد مانگو، تو وہ بھی آپ قرآن کی آیت ہی سنائیں گے. میرے کم میرے بھائی اگر تو نے آیت پڑھ دی نا کہ خدا کہہ رہا ہے میری بھی عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، تو ایک حق میرا بھی بنتا ہے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ عبادت تو خدا کی کرنی ہے لیکن طریقہ کس سے پوچھنا ہے؟ سلامت و شاد و آباد رہے. میں بالکل آپ کے مزاج سے آپ کے آسان گفتگو کرنے لگا ہوں. طریقہ کون بتائے گا؟ سب سے پہلی طریقہ بتائیں گے اللہ کے رسول. نماز ویسے پڑھی جائے گی جیسے مصطفیٰ بتائیں گے، عبادت ویسے کی جائے گی جیسے مصطفیٰ بتائیں گے. میں نے کہا میرے بھائی پھر جو تو نے آیت پڑھی ہے نا اس کا ایک زاویہ نہیں، اس کے دو کونے ہیں. ایک تو نے کہا ہے کہ عبادت بھی خدا کی کرنی ہے، دوسرا تو نے کہا ہے کہ مدد
محبت بھی ویسے ہوگی جیسے نبی کر کے گئے اور مدد بھی ویسے مانگی جائے گی جیسے مصطفیٰ مانگ کے گئے میرے کا مسلمان پھر فیصلہ کر لیتے اگر نبی نے صرف یا اللہ مدد کہا ہے تو سارے یا اللہ مدد دے دیتے اگر مصطفیٰ نے نام علی پڑھی ہے تو یا علی مل کے زندہ باد علی کے شیعہ اللہ اکبر میں یار مصطفیٰ اللہ اکبر خدا قرآن کہہ رہا ہے پھر دیکھیں تو صحیح کہ آخر یہ کیا جبر مشیت ہم اپنی محتاجی کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتے وہ اپنی بلندی کی وجہ سے ہماری سطح تک نہیں آ سکتے اللہ اکبر بیچ میں کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بالکل آسان کر کے مثال اگر آپ کو پانی گرم کرنا تو وہ گرم جب تک آگ کی حرارت وہاں پر نہیں پہنچے تو پانی گرم نہیں ہوگا میرے مجمع سے کوئی بتائے کہ بغیر کسی ظرف میں آپ پانی کو لے کے آگ میں گرم کر کے دکھائے جیسے پانی آگ میں ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی اور اگر پانی کم ہوگا تو آگ کی حرارت پانی کے وجود کو ختم کر دے گی پانی اور آگ کو الگ چیزیں ہونے کی وجہ سے آپس میں مل نہیں سکتے نہ پانی آگ سے فائدہ لے سکتا ہے نہ آگ اپنا جوہر پانی تک پہنچا سکتی ہے جب کوئی درمیان میں ظرف نہ ہو اگر اسی پانی کو ایک برتن میں جمع کر کے آپ آگ میں رکھ دیں اپنا پانی آگ کے وجود کو نقصان دے گا نہ آگ اس تک جوہر پہنچانے میں کوئی کباہت محسوس کرے گی آسانی سے وہ جوہر وہاں تک پہنچ جائے گا میں نے کہا بالکل اسی طرح ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے خدا بلندی کی وجہ سے بشریت تک نہیں آ سکتا اور درمیان میں کوئی ظرف ایسا ہونا چاہیے جو وہاں سے لے رہا ہو اور یہاں دے رہا ہو ہم سب اٹھائیے گا مشریوں کے لیے جو لگے بڑا جاہل ہوگا وہ بندہ جو یہ پوچھنے بیٹھ جائے کہ یہ جو برتن ہے یہ پانی ہے یا آگ ہے سب کہیں گے بھائی نہ یہ پانی ہے نہ یہ آگ ہے یہ تو پانی اور آگ کے درمیان ہے نہ یہ پانی ہے نہ یہ آگ ہے یہ برتن پانی اور آگ کے درمیان ہے میں نے کہا بالکل اسی طرح علی مخلوق اور خالق کے درمیان بشر سے بڑا جاہل ہے وہ بندہ جو علی کو اللہ سمجھ بیٹھے اور بڑا جاہل ہے وہ جو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے سلامت و شاد و بردی نعرہ ایک ہی لگائے جماعت مل کے سبحان اللہ یہ توحید اور مخلوق کے درمیان مسیح ان تک پہنچو گے یہ تمہیں وہاں پہنچا یہی وجہ ہے کہ نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں خدا کو تلاش کرنا چاہتا میرے مصطفیٰ مولا نے کیا کہا دیکھیں کہ مولا میں خدا کو تلاش کرنا چاہتا مصطفیٰ سرکار فرماتے اگر خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر آج سے علی کی تلاش شروع کر دے جو پریشان ہو گئے نتیجے پہ بھی آسانی سے یقین وصول کر لیں گے سر اٹھائیے گا میں جملہ کہنے لگا نبی نے کہا اگر تو خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر آج سے علی کی تلاش شروع کر دے وہ جیسے یہاں کچھ ہم سے پریشان ہو گئے نا ویسے پریشان ہو گئے میں خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہوں آپ میرے علی کی تلاش شروع کر دے مصطفیٰ مولا نے کہا بالکل تو مشرق میں بھی علی کو تلاش کر تو مغرب میں بھی علی کو تلاش کر تو شمال میں بھی علی کو تلاش کر تو جنوب میں بھی علی کو تلاش کر تو عرشوں سے بھی آسمان میں بھی علی کو تلاش کر تو فرش میں بھی علی کو تلاش کر جب تو ہر جگہ علی کو تلاش کرے گا پھر تو جدھر دیکھے گا تجھے علی نظر آئے گا پھر تو جدھر دیکھے گا تجھے وجہ اللہ نظر آئے گا پھر تو جہاں دیکھے گا تجھے علی کا چہرہ نظر آئے گا کہ جیسا جاتا تو خدا کو تلاش کرنا چاہتا تھا
تو علی تک پہنچے، ان تک آؤ گے تو خدا تک، ان سے مانگو گے تو خدا ادا کرے گا۔ تجھے پتہ ہے کہ مدد خدا سے مانگنی چاہیے، مصطفیٰ کو پتہ نہیں؟ اللہ اکبر، جس نے قرآن کے حوالے کیا یا اس نبی کو علم کا پیشہ تھا، اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں نبی جب بھی مدد مانگتے خدا سے مانگتے، لیکن پھر میں نے کہا تاریخی نبی نے خیبر میں بھی خدا سے مدد مانگی، نبی نے خندق میں بھی خدا سے مدد مانگی، نبی نے بدر میں بھی خدا سے مدد مانگی، نبی نے ہجرت کی رات میں خدا سے مدد مانگی، نبی نے ہر موقع پہ خدا سے مدد مانگی، لیکن ہر تو تاریخ پڑھے گا تجھے پتا چلے گا ہجرت کی رات بلایا خدا کو تھا، خدا نے مدد علی کے وسیلے سے کی تھی، بدر میں مدد خدا سے مانگی تھی، خدا نے مدد علی کے ذریعے سے کی تھی، خندق میں خدا کو بلایا تھا، خدا نے علی کے ذریعے مشکل کشائی کی تھی، خیبر میں خدا سے مدد مانگی تھی، خدا نے علی کو بھیج کے مدد کی تھی۔ میں نے کہا جب خدا مصطفیٰ کی مدد علی کے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا تو تیری مدد کرنے خدا سے۔ اللہ اکبر، سلام ان تک پہنچو گے، ان سے مانگو گے، اور پھر یہ جو دن گزرے یہ تو ایسی ہستی کے ساتھ جس گھرانے میں تیسرا باب الحوائج اللہ اکبر، موسیٰ کاظم اللہ تیسرے باب الحوائج وہ اس رضا کے باب سے مانگتے ہیں۔ حکم وعدہ ہے کہ وقت بھی دے دیئے صاحب گزر گیا، بس یہ اس سے پہلے سر میں ذاکر صاحب چڑھے تھے، اس سے پہلے آپ صاحب جہاں سینے پڑے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اب میرا بھی ارادہ لگا حکم ہوا ہے کہ ایک قصیدے کے 2-4 قصیدے سنا دوں آپ کو، سر میں قصیدہ سنانے سے میں رہا، لیکن جو لفظ نہیں سکتا ہے وہ سر اٹھائیے گا۔ ایک عربی شاعر نے قصیدہ لکھا ہے تیرے باب الحوائج موسیٰ کاظم اللہ اکبر، وہ بس اس کے 2-4 شعر سنے، لیکن اس کے عقیدے کو سلام ہے، کیا اس نے سلسلے لکھے، کیا اس نے عقیدہ سمایا ہے۔ یہ عربی شاعر اس عربی بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی بہت گزر چکا ہے، اور پھر اتنی معلومی انجمن عالی آئے انہوں نے بھی جو ہے وہ فرصہ کرنا ہے، سمیت میرا شروع شاہی کا 2-4 قسمیں سنے اس قصیدے کے گفتگو تمام کرنے لگا۔ وہ پہلا شعر تیرے اس باب الحوائج مولا کی عزت میں کہتا ہے کہ موسیٰ نام تاریخ میں 2 دفعہ گزرا ہے، ایک موسیٰ ایک نبی کا نام تھا، اللہ اکبر، ایک موسیٰ میرے امام کا نام ہے، لیکن وہ کہتا ہے دنیا والوں میرے امام کا نام نبی موسیٰ کے نام پہ نہیں رکھا گیا، بلکہ نبی موسیٰ کا نام میرے امام کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نام اس سے دیکھ کے رکھا جاتا ہے جو خلقت اور وجود میں پہلے ہو۔ کہتا ہے ابھی بھی موسیٰ خلق نہیں ہوا تھا کہ موسیٰ کاظم کا نور عرش میں چمک رہا ابھی موسیٰ خلق کہ موسیٰ کاظم کا نور عرش میں چمک اللہ اکبر۔ اگلا مصرع سنیں، بس میں اگر آپ بغیر وضاحت پہنچ جائیں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی، میں جلدی سے سمیٹ بھی ہوگا گفتگو کو۔ میں دیکھتا ہوں آپ نے 55 سے علماء ذاکران خطبہ تو سنا ہے، بات پڑھنی جائے اور پھر ہم سفر ہو جاتا ہے تو اس میں وہ لوگ نہیں رہتا، میں دیکھتا ہوں بات پر کون بولتا ہے۔ اس نے اگلے مصرع میں کمال کیا ہے، وہ دیکھتے کہتا ہے کہ میرا وہ امام ہے جو اپنے استقبال کی اونٹنیوں کو براق سے زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ چلے جو پہنچے آئے میں سلام کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں یہ بات آساس کر دیتا ہے، جو اپنے گھر کی استقبال کی اونٹنیوں کو براق سے زیادہ تیز کرتے ہیں۔ جو پریشان ہے ان کی پریشانی بچائے کہ یہ کیا کہہ رہے، اس شاعر میں لکھا ہے، لیکن اب کاریاں حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، کتاب کے حوالے کی ذمہ داری میری ہے، عربی فارسی دونوں کتابیں دکھانے کی ذمہ داری میری۔ ایک دن سرکار شاہ آل محمد شہنشاہ نے اپنے استقبال کے خاتم جس کا نام تاریخ میں صفوان رکھا ہے، دیکھتے کہ صفوان ذرا میری
علاقہ جو ہے نا جس پر میں سفر پہ جاتا ہوں اس کو آراستہ کر کے اس کو سفر کے لیے آمادہ کر کے دروازے پہ بٹھاؤ میں سفر پہ جانا ہے سفر کے اندر میں اسی علاقہ کو آمادہ کر کے وہ اونٹنی کو سفر کے لیے تیار کر کے مولا کے حجرے کے دروازے پہ بٹھایا سفر کے اندر میرے انتظار میں تھا کہ ابھی میرے شرزق مولا آئیں گے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر پہ نکلیں گے کہتا ہے اتنے میں حجرے سے میں نے دیکھا کہ مولا ساتھ رکھا ایک بچہ جس کا نام موسیٰ کاظم تھا اللہ اکبر مولا موسیٰ کاظم شہنشاہ کا بچپنا مولا چلتے ہوئے گھر سے باہر دیکھیں کہ شفاعت اونٹنی زمین پر بٹھا کہتے ہیں اب حجت خدا کا حکم تھا مجھ میں جرت نہیں تھی کہ میں انکار کر سکوں میں نے اونٹنی کو پکڑ کے بٹھایا کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے مولا موسیٰ کاظم بچپن میں اس علاقہ پہ بیٹھے کہتے ہیں میں دیکھتا رہا یا میرے سامنے موسیٰ کاظم سے بیٹھنے کی دیر تھی اس علاقہ نے فضا سے پرواز کرنا شروع کیا اللہ اکبر آپ نے اونٹنیوں کا چلنا سنا ہے نا وہ دیکھتے کہتے ہیں بس موسیٰ کاظم سے بیٹھنے کی دیر تھی اس علاقہ نے فضا سے پرواز کرنا شروع کیا دیکھتے ماتا میری آنکھوں سے غائب ہو گئی میں پریشان میں سوچ رہا ہوں اب کیا ہوگا مولا صادق نے کہا تھا لینے جانا ہے اب یہ مولا پتہ نہیں اونٹنی کو لے کے کہاں چلے گئے کچھ دیر کے بعد جیسے شہزادہ آیا شہزادہ اتر کے گھر چلا گیا صادق مولا نے کہا صفوان اونٹنی استقبال میں چھوڑ کے ذرا میرے حجرے میں آ میں جیسے آیا مولا دیکھ کے کہتے کیا سوچ رہا تھا کہ میرا موسیٰ کاظم اونٹنی کو لے کے کہاں گیا تھا اب سب اٹھائیے گا جو عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 بندے خریدار مل جائے میرا عزیز بھائی سے بات رکھی ہو سکتی ہے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے دیکھ کے کہتا ہے ہاں مولا یہی سوچ رہا تھا اگر میں مستحق ہوں بتائیں تو شدید شہزادہ گیا رہا تھا امام دیکھ کے کہتے ہیں صفوان اگر سن سکتا ہے تو سن میرا موسیٰ کاظم ناقہ پہ سوار ہو کے وہاں گیا تھا جہاں معراج کی شب میرا نام اللہ اکبر سلام اللہ جہاں معراج کی شب میرا نام مصطفیٰ تھا حجت کا خیال کو دیکھے میں نے فرشتے کو نیچے کانپتے دیکھا مولا آگے جاؤ رات چل جاؤ جہاں فرشتہ بھی جلنے لگے جو وہاں اپنی ناقہ پہ سوار ہو اللہ اکبر خدا کا سوار موسیٰ کاظم کے بس 2 مصرے اور گفتگو تمام تو دیکھتے کہتا ہے یہ میرا وہ امام ہے اگر ایک مصرے میں کمال کیا اس نے تاریخ سمیٹ دی ہے دیکھتے کہتا ہے یہ میرا وہ امام ہے جو دھاگے سے شیر کی تصویر کو بھی دیکھے گا تو اس میں بھی حرکت پیدا ہو جاتا اللہ اکبر سلام کو شاہد آباد ہے یہ واقعہ آپ کے بچوں پہ یاد ہے آپ نے بارہا ذاکرین علماء خطبہ سے سن رکھا ہے کہ وہ جو تصویر لگی تھی قالین پہ بنی اور جیسے ذاکرین پڑھتے تھے کہ جی امام کھانا کھا رہے تھے اور امام نے جیسے لقمہ اٹھایا تو ایک جادوگر نے امام کے ہاتھ سے لقمہ غائب کر دیا میں نے کہا کس کی جرت ہے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ غائب کرے جو زمین پہ بیٹھ کے رہو تو ہم سے کبھی غائب رہا ہی نہیں اللہ اکبر جو کائنات سے غائب ہے تو اس کو عبادت ہے ہمیں اس کی عبادت ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو جس سے خدا غائب نہ ہو کس کی ضرورت ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز غائب کرے مولا کے ساتھ بیٹھا تھا مولا کا غلام جیسے جادوگر نے امام کے غلام کے ہاتھ سے لقمہ اڑایا وہ جیسے اس نے سب سے کھلو ہنسنے لگے امام دیکھ کے کہتے ہارون تیرے دربار میں بدبخت بیٹھا ہے جو بار بار خدا کی حجت کی قدرت کو للکار رہا ہے جیسے دوسری دفعہ اس نے امام نے پھر سر اٹھایا امام دیکھ کے کہتے کیا چاہتے ہو پہلی دفعہ ہی سزا دیتے تھے حقیقت کرنے والے کو لیکن احسان کرنا مہلت دینا ہمارے گھر کی عادت ہے دیکھا کہ آپ نے جو ایک رات کی مہلت دی تھی یہ لی نہیں تھی دو مہلت کو دی تھی مہلت اور جو آنے لگا تھا وہ آ بھی گیا تھا جب اس نے تیسری دفعہ یہ حرکت کی اب امام نے اس سے کچھ نہیں کہا امام نے اس تعلیم کو دیکھا
ہے یہ شیر کا وجود بنتا کیسے ہے پہلے لطفہ بتائے پھر اپنے آپ کو بول پھر جا کے شیر کی تخلیق ہو کے شیر وجود میں آتا ہے ادھر وجود نہیں تھا امام نے بس دیکھا اور کہا یا اسد خشوت اللہ خدا کے دشمن کو نگل لے یا شیر نے چلنا شروع کیا تھا اور ایک بات کو مولا نے یہ نہیں کہا میرے دشمن کو نگل بلکہ کہا خدا کے دشمن کو نگل مولا نے فیصلہ کیا جو حجت سے دشمن ہو وہ حقیقت میں خدا کا دشمن ہوتا ہے بس وہاں سے امام کے دیکھنے کی دیر تھی یا شیر وہی پہ ظاہر ہوا ابھی آپ نے 13 رجب بھی بتائی ہے ابھی 3 یکم سے یہ 15 شعبان تک بھی جشن بتائیں گے یہ مولا کی دھارے ظہور اور نزول اور آمد کی تاریخیں بتائیں گے میں جملہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کون اس کی قیمت مجھے دے گا 5 ہفتے ہی جملے کو خریدنے میں جملے کا حق ادا کروں گا وہ وجود نہیں رکھتا تھا شیر امام کے دیکھنے پہ وہ وہی سے ظاہر ہوا میرے کا فیصلہ تو ہو گیا جن کے معجزے ظاہر ہوتے ہو تو خود تیری طرح پیدا کیسے اللہ اکبر ادھر مل کے اللہ اکبر کہتا ہے یہ میرا کوئی کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کا طواف کرتے تو تکبیر موسیٰ کاظم کی قبر کا طواف اللہ اکبر تکبیر جس کی قبر کا طواف وہ میرا پاپل حوائی یہی تو وجہ آخری فکرہ سمیٹ یہی وجہ ہے ایک دم حج سفر میں جا رہا اس کتاب کے حوالے کی ذمہ داری نہیں کلی رجب بھائی سے کہیے گا میں حوالہ بھیجنے کو تیار ہوں اللہ اکبر ایک بندہ حج سفر میں جا رہا تھا سفر میں چلتے چلتے میرے دیکھا ایک بندہ میرے ساتھ سفر اللہ اکبر سر اٹھا کے گیا ایک میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں ایک تو تبرک بڑھتا ہے مجلس میں مجلس ہو رہی ہے اس کے بعد زداری کے بعد تبرک بٹے شیعہ بھی کھاتا ہے سنی بھی کھاتا ہے عیسائی بھی کھاتا ہے سکھ بھی کھاتا ہے جو آئے اسے ملتا ہے لیکن ایک ہوتی ہے حاضر وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی وہ کسی کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے کوئی شرائط ہوا کرتے ہیں جو حاضری خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ جوائیاں لینا شروع ہو گئے اب لوگوں میں نیند کے حملے بھی ہونے لگے اس سے پہلے لوگ سونا شروع کرتے ہیں میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں آخری فکرہ راضی رہیے گا پھر ابھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی میں نے کہا کہ آج بندے میں خود خواہش میں حج کے سفر میں جا رہا تھا کہتے ایک نورانی چھوٹا متبر میں حقیقہ ہجرت گزار والا بڑا پرہیزگار صورت سے ایک لوگ محسوس ہوتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ حج کے سفر میں جا رہے ہیں لیکن جیسے وہ شامل ہوا نا میں نے دیکھا اس میں کوئی متبرش ہے کوئی مبارش ہے کوئی مقدس چیز ایک کپڑے پہ لپیٹی ہوئی تھی اور وہ کپڑا اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا کہ میں سوچ رہا تھا اس سے پوچھوں تو آخر یہ سینے سے کیا لگایا ہوا ہے کہتے ہیں سفر پہ ہم روانہ ہوئے پہلا دن ہوا سفر کرتے کرتے ایک جگہ مکہ کا راستہ سٹک گئے کہ کس راستے سے اس کا جانا ہے راستہ پورا قافلہ پریشان ہوا کہتے ہیں جب اس نے سب کی پریشانی دیکھی اب وہ چیز جو سینے سے لگائی ہوئی اس کو سینے سے الگ کیا اور دے کہا ہے متبرش ہے اللہ اکبر ہمارے لیے راستے کی رہنمائی تو فرما کہتے ہیں اتنے میں اس کپڑے سے عربی میں آواز آنے لگی یہ جو سامنے پہاڑی ہے نا یہ اترو گے تو دائیں جانے مکہ کا راستہ نکلتا ہے کہتے ہیں سفر پھر شروع کیا دو بعد ایک دن پورے قافلے کا پانی ختم ہو گیا میرے کا موسم سارے پیاس کے سارے مر رہے تھے کہتے ہیں جب اس نے پھر دیکھا کہ سب پیاس کی شیشت میں گرفتار ہے اس نے پھر وہی چیز سیدھے سے گزار دی اور دیکھے کہ پروردگار تجھے سے کا واسطہ تجھے اس مصور چیز کا واسطہ ہمارے لیے پانی کی سبھی کا تو احتمام کر پھر اسی کپڑے پہ آواز آئی کہ سامنے چشمہ ہے ہمارے ساتھ تھے جو ہر سال حج میں جانے تھے تو دیکھتے کسی نے کہا میرا چوتھا سفر ہے کسی نے کہا میرا چھٹا سفر ہے لیکن میں نے تو آج تک یہاں کوئی چشمہ نہیں دیکھا یہاں ہم نے آج تک کوئی پانی نہیں دیکھا یہ چشمہ یہاں سے کہاں پہ آ گیا اب اس نے دیکھا کہ میرا تجسس اور بڑھا میں نے
سوچا اس سے پوچھوں تو صحیح آخر یہ چیز کون کہتا ہے حضرت چھڑ کے واپس آنے لگے ایک جگہ استراحت کے لیے بیٹھے اب مجھے وہی چیز نظر آیا میں توڑا اس کی جان کہ بندے خدا بات تو صحیح یہ خزانہ کیسا ہے جو تو نے سینے سے چھپایا ہوا جس کے ذریعے سے تیری ہر حال سے پوری ہو اللہ اکبر وہ دیکھیں بات بڑی طویل ہے کبھی اس نے کہا نہیں تیرے دلوں سے وجہ سے ابھی سب واپس آ گئے مجھے بتانا دیکھ کے کہتا ہے ہارون کا سپاہی اور میں ایک دفعہ ہارون کے ساتھ گیا مدینے ہارون مدینے سے پہنچا دیکھ کے کہتا ہے رافضیوں کے امام بلا اللہ اکبر تیرے اسی امام نے ایک دن بیٹھے ایک اپنے شیعہ سے کہا اپنے شیعہ اپنے بہت رفتار اپنے صحابی سے کہا کہ ایک نام مبارک کہتے ہیں مولا کون سا امام نے کہا یہ دنیا والے تمہیں کیا کہتے ہیں کہتا ہے مولا یہ تو ہمیں رافضی کہتے ہیں امام نے کہا وہی نام نہ گیرو کہتا ہے مولا یہ تو ہمیں طنز اور حکمت کی نگاہ سے کہتے ہیں امام نے کہا بندے خدا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہتا ہے مولا پڑھا امام نے کہا وہ جادوگر جنہوں نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کی حمایت کی تھی سب سے پہلے فرعون نے رافضی کہا تھا مولا نے کہا جو حجت کا اقرار کرے دنیا میں تو رافضی کہتی ہے اللہ اکبر بات سمجھ یہ دیکھ کے کہتا ہے کہ میں بھی ساتھ جیسے امام آئے نا اس نے امام پر روپ ڈال نبی کی قبر کے سامنے کھڑا ہوا اور دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکم کیا پاسی دیکھ کے کہتا ہے میرے چچا کے بیٹے مصطفیٰ آپ کو میرا سلام کہتا ہے اپنے وسیلہ کا پورے مدینے میں میرا روپ جاری ہو گیا میرے سلام علیہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کہتا ہے پیسے سے ہارون نے کہا میرے چچا کے بیٹے آپ تو ہاتھ میں شادی میں رکھے اس نے کہا تھا میرے چچا کے بیٹے سلام موسیٰ شاہزادے نبی کی قبر کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم یا ابتا بابا میرا سلام بابا میرا سلام کہتے ہارون کے چہرے ایسی سیاہی چھائی جیسے رات کا اندھیرا ہو یہ جیسے آپ نے دیکھ کے کہتے ہیں شیعوں کے امام کو گرفتار کر کے کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ جب مولا نے سلام کیا تو نبی کی قبر سے جواب دیا تھا بیٹے تم پہ بھی میرا سلام اللہ اکبر خدا کی حجت تم پہ بھی میرا سلام کہتے ہیں میں نے چونکہ نبی کا جواب سنا اس لیے میرے دل میں موسیٰ شاہزادہ کی محبت تھی میں بھی اسی قافلے سے روانہ ہو گیا پورے سفر میں میں فرزند رسول کی خدمت کرتا رہا جہاں پہ امام بیٹھتے ہیں مولا کے لیے بستر بچھاتا پھر بستر پر بیٹھتا نماز کا وقت ہوتا مولا کے لیے پانی کا جار چل جاتا وضو کرانے کے لیے میں ہر جگہ امام کی خدمت کرتا آیا کہتا ہے ایک دفعہ امام کر رہے تھے وضو بلا تشبیہ امام کو اپنی آسانیں الٹی اور وضو کے لیے جیسے آسانیں الٹی میں خور سے امام کراریوں کو امام کے بازو کو دیکھنے لگا امام کا کیا دیکھ رہا ہے دیکھ کے کہتا ہے اتنا نور میرے آج تک اتنی حسیس کلائیاں آج تک اتنا حسیس بازو نہیں دیکھا امام دیکھتے کہتے کیوں نہ ہو یہ بندے کا ہاتھ نہیں یہ ید اللہ ہے اللہ اکبر یہ ید اللہ ہے کہتے میں جیسے صحیح گیا نا امام آئے میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اپنی جلد کو تھاما اپنی جلد کو پکڑ کے امام کہتے بندے خدا حاضر جلد رسول اللہ یہ چمڑی میری تھوڑی ہے یہ تو مصطفیٰ کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صلوات شاہد اس سے ایک دن پہلے بس نتیجہ وصول کریں گے تب ہی تیرا مشکل تھی نتیجے پہ آپ نے سبا سے نہ جانے کہاں سفر کریں گے لیکن کہتے ہیں اس سے ایک دن پہلے سفر کی کثرت کی وجہ امام آباد جو جائیں پاؤں اللہ بھائیں قدم والے نالے پھر واپس وہ سفر کی کثرت کی وجہ سے پھٹ گیا امام آباد وہی بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں سے باہر پھینکا اور دیکھیں بندہ خدا ایسا اٹھا کے آگے پھینکتے کہتا ہے میں نے وہ اٹھایا تو صحیح کہ میں نے سوچا کہ فرزند رسول کی نال ہے میں باہر پھینکے گنہگار لوگوں کے پاؤں سے مسئلے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہتا ہے اب وہ میں رکھ لی سنبھال کے اب اگلے دن امام نے جیسے کہا کہ جلد
مصطفیٰ کی نالین ہوئی امام نے کہا دیکھ کہتا ہے مولا پھر جو نالین وہاں جاتی میں اسے باہر کیسے پھینک دیتا امام نے کہا تو نے اسے کیا کیا دیکھ کہتا ہے مولا میں نے اسی نالین کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا تھا امام نے کہا اگر میری یہ معرفت ہے تو میں موسیٰ کاظم تجھے انعام دیتا ہوں اگر تو راستہ بھٹک جائے گا تو اس کے وسیلے سے مانگنا اگر تجھے پیاس لگے تو پانی اس کے وسیلے سے مانگنا تیری جو حاجت ہو اس کے وسیلے سے مانگنا میرے بھائی ڈوب کے نہیں بن جاتے جس کی جھوٹی حاجت روا ہو وہ موسیٰ کاظم خود کیا اللہ اکبر مل گیا غریب مدینے میں اللہ اکبر جس کی نالین کائنات تقدیر سے موسیٰ کاظم خود کیا کاش کے لوگ اس گھر کی عزت کو سمجھ آج کا دن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو 10 محرم جتنی مسائل کی اہمیت یہ جو رات گزری ہے نا منبر کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا یہ جو رات گزری ہے پوری رات حسین مدینے کی گلیوں کو دیواروں کو گلے لگا لگا کے روتے تھے رو کے کہتے تھے لانا کے مدینہ حسین کا آخری سلام اج سیدہ آپ کا پرسوں قبول فرمائے ایک حکم ہے اس کی تعمیر کرتا لیکن چونکہ آج دن اٹھائی سے جن کا یہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں یہ کتاب میں پڑھنے کے بعد میں نے پاکستان میں پہلے کہیں نہیں پڑھی یہ روایت 2017 میں سرسے کے لیے شام گیا جب بھائی سب سے پہلے جو خمسہ فاتحہ شام بی بی کے حرم میں نے پڑھا تھا اس دوسری مجلس میں یہ روایت پڑھی اور ماں سونا کہ حرم کی فضا عجیب ہو گئی تھی میں نے فاتحہ شام بی بی کے حرم میں یہ جملہ سب سے پہلے پڑھا کتاب آج بھی موجود نام بھی بتا دیتا ہوں سرکار جعفر الزمان مکی اپنی کتاب میں لکھتے اللہ اکبر جملہ سنیے گا یہ ابھی نے جیسے پہنچا نا وہ مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے حافظ صاحب کہ وہ مولا کا صحابی رسول خدا کا کانٹوں سے بہرا آنکھوں سے ناپینا جیسے گزرا نا وہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر کتابیں لکھتی جس گلی سے وہ آ رہا تھا اس چوک پہ کھڑا تھا حسین کا سجاد اللہ اکبر اس چوک پہ کھڑا تھا حسین کی دستار کا جیسے مولا نے دیکھا نا اس صحابی اور اس کی بیٹی فاطمہ دور سے دو سائے نظر آئے یا امام نے اپنی تلوار کو بین عام کیا دیکھ کے چوبیوں وہیں سے رک جاؤ ورنہ چشم زدد میں تمہارے سر اڑا کہ صاحب کتاب میں آج مولا نے یہ جملہ کہا جیسے عوام اللہ مولا نے سنا مولا توڑتے ہوئے سجاد بادشاہ کے قریب آئے زور سے بیٹے کو گلے لگایا رو کے کہا میرے بیٹے سجاد یہ میرے نانا کا صحابی ہے بیٹے یہ میرے نانا کا صحابی ہے آنکھوں سے بھی نابینا ہے کانوں سے بھی رہنا ہے بیٹے یہ میرے نانا کا صحابی ہے جب تیسری دفعہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے یہ میرے نانا کا صحابی ہے سجاد آنے مار کے رویا رو کے کہتے بابا یہ تو صحابی ہے آج میری ماں گھر سے باہر آ رہی ہے صحابی تو دور کی بات میں کسی کبھی کبھی یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا بابا میری غیرت نوارا نہیں کرتی اجرکم اللہ سیدہ فرمائے حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے بس دل جملے اور مسائل شاہدہ بھی بڑھیا میں ماتھیوں میں دلال کرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا ماتھیوں کے پرسے کے لیے دو جملے کے لئے لگو حکم ہے اسی حوالے سے اس کی تعمیل ہو جائے میں میرے بار چھوڑ سے لگو ازاداروں شاہ حرم
اللہ اکبر شہزادے کا والے سے حکم ہے بالخصوص اس جملے کے حوالے سے جیسے شاہ حیب آیا تھا حسین بادشاہ کی خدمت میں بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے وہ اپنے ساتھ کچھ مصور لایا تھا جو کسی بھی بندے کو دیکھتے تھے نا تو دیکھتے دیکھتے پتھر پہ یا چمڑے پہ اس کی تصویر بنا لیتے تھے جیسے شاہ حیب پہنچا تھا نا حسین اللہ کی خدمت میں اور جیسے حسین کا محبت کے ساتھ سیچ بیٹا سرکار اکبر باپ کے سامنے آیا شاہ عالم نے جلدی سے اس سمجھوں کو کہا میں شہزادے کو کرسی میں بٹھاتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے اس شہزادے کی تصویر بنا لو ہزاروں جیسے حسین مولا کا اکبر شہنشاہ بیٹا بیٹھا کرسی پہ ان مسلمانوں نے پتھر یا چمڑے پہ بنائی وہ تصویر بنا کے یہ لے گیا بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے حلب پہنچ گئی اس نے اس تصویر کی ایک بڑی تصویر انہی مصوروں سے بنا کے ہر حلب کے مرکزی چوک پہ لگوا دی تھی اس کے نیچے چھٹے باپی کی شبیر کا اعلان کیا اس نے